اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، اللہ نے اپنی تعریف سے سورت کو شروع کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین میں، اور آخرت میں بھی قابل تعریف وہی ہوگا، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. وہو الحکیم، وہ حکمت والا ہے کہ کوئی بھی چیز اس نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا. الخبیر، اور انسانوں کے اور ہر چیز کے حالات سے باخبر بھی ہے. کیسا باخبر ہے اب اس کی اللہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ معبود ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ علم بھی کامل ہو، قدرت بھی کامل ہو. تو اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا بھی تذکرہ کیا اور علم کا بھی. اب علم کتنا کامل ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہو رہی ہے جو چیزیں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، کتنے نباتات ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں دن رات، اربوں کھربوں ہیں، سب کچھ جانتا ہے. وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پانی. وما یعرج فیہا، پانی بھی اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. وہو الرحیم، اے اللہ جب تو اتنا کچھ جانتا ہے اور تیری قدرت بھی کامل ہے، تو فوراً پھر تجھے نہ ماننے والوں کو تو عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، تو رحم کی وجہ سے مہلت دیتا ہے اور توبہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ قیامت کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کی باتوں کو کون مانے گا؟ کیونکہ جب حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہوگا. تو اللہ اب کافروں کی شکایت بیان کر رہے ہیں. کافروں سے جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں لا تاتین الساعہ، قیامت ہم پہ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس کا اگلی آیات میں تذکرہ کیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم مٹی ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہوں گے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں آئے گی بھئی، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بضرور تم پر قیامت آئے گی. عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے. تم فیوچر کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ نہیں آئے گی؟ علم تمہارے پاس تھوڑی ہے فیوچر کا، اللہ کے پاس ہے. تو وہ اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ لازمی آئے گی اور اس کا علم کامل ہے، لہذا اس کی بات مان لو کہ قیامت آئے گی. اس کا علم کتنا کامل ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے غائب ہو. ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی ذرے سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ بڑی. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب مبین میں ہیں. اب آئے گی کیوں قیامت؟ بھئی اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اس صورت کے شروع میں دعویٰ کیا کہ وہ حکمت والا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیوں آئے گی، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اللہ قیامت کو قائم کرے گا کہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا اور بروں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہین بنایا اور اس کو ایسی لاوارث چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو؟ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، ظلم کرتے رہے، ماؤں کے قتل کیے، باپوں کے قتل کیے، وراثتیں کھا گئے وہ. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے بہت اچھا پیغام دے کے گئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم نہ ہو تو اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قیامت ضرور آئے گی. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے آئے گی لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آئے. اللہ کے کہنے سے انہوں نے مان لیا کہ قیامت آئے گی اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا. وعملوا الصالحات، اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا. تو پھر ان کو کیا ملے گا اجر؟ کون سا اجر ہے جو دینے کے لیے قیامت آئے گی؟ وہ اجر یہ ہے اولئک لہم مغفرۃ، کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جائے تو اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے گا. تو اس معافی کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. ورزق کریم، اور ان کو عمدہ روزی ملے گی ان کے اعمال کے بدلے میں. تو یہ قیامت لائے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کر رہے ہیں، معاجزین، ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی ہماری آیات کا انکار کر کے اور اس کی غلط تعویلات کر کے اس کو باطل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا، تاکہ اس پر اعتماد اٹھ جائے. تو ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے نا، تو سزا کے لیے بھی قیامت آئے گی. اولئک لہم عذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب ملے گا، من رجز علیم، سخت دردناک پکڑ کا عذاب ہوگا وہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، قیامت کا انکار سب نہیں کرتے. جن کو ہم نے کامل علم دیا ہے، تورات، انجیل کا علم، آسمانی کتابوں کا علم، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کلام نازل ہوگا جس میں آخرت کی باتیں ہوں گی،
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ کہ وہ کلام جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے هُوَ الْحَقُّ وہ برحق کلام ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو زبردست غالب بادشاہ اور قابل تعریف بادشاہ کا راستہ ہے. تو ایسے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے. وقال الذین کفروا اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آنے میں حکمت کیا ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے کیونکہ اگر قیامت نہیں آئے گی تو اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے. یہ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہے کہ اللہ تو نے اچھوں کو نہ بدلہ دیا اچھائی کا نہ بروں کو سزا دی تو سب کو مار کے مٹی کر کے برابر کر دیا. تو یہ تو ایک بڑی یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اس طرح کی فضول کام نہیں کرتی اور اس طرح کی دھاندلی نہیں کرتی کہ اچھے شہریوں اور برے شہریوں میں فرق نہ رکھے وہ. تو اللہ کیسے کر سکتا ہے یہ؟ تو لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر یہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا اللہ جواب دیتے ہیں کہ ان کافروں کو دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا کافر لوگوں نے کہا هل ندلکم علی رجل اے لوگو ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ نہ بتائیں. یعنی مذاق اڑاتے تھے ارے ہم بتائیں ایک بندہ آیا ہے جو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے ینبئکم جو تمہیں خبر دے گا اذا مزقتم کل ممزق جب تم مکمل مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے انکم لفی خلق جدید پھر تم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ ہوگے. یعنی وہ جو بھی کوئی نیا شخص آتا نا مکہ میں تو یہ کافر یہی کہتے چونکہ مکی صورت ہے تو یہی کہتے ارے ایک بندہ ہے ادھر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے یعنی تم جاؤ تم بھی اس کا مذاق اڑاؤ گے. پھر خود ہی کہتے افطرا علی اللہ کذبا پتہ نہیں اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا ہے. یعنی انسان جھوٹ باندھے اپنے باپ پہ اپنی ماں پہ اپنے رشتہ داروں پہ اس کو جھوٹ باندھنے کے لیے معاذ اللہ خدا ملا تھا گاڈ ملا تھا گاڈ کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کر دی کہ وہ زندہ کرے گا. ام بھی جنہ یا اس کو پتہ نہیں جنون ہو گیا ہے کیونکہ 40 سال اس نے ہمارے درمیان گزارے تو اب ہمیں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور کبھی اس سے دیوانگی کی باتیں بھی ظاہر نہیں ہوئی. لیکن اس بات سے لگ رہا ہے کہ یا تو وہ جان کر جھوٹ بول رہا ہے یا وہ دیوانہ ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیوانے ہوئے نہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا بلکہ تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو آخرت کا انکار کر کے. کیونکہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں فی العذاب وہ عذاب میں بھی ہوں گے والضلال اور گمراہی میں بھی البعید وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے. یعنی تم پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا اور اگر وہ نہیں بنائے گا تو اعتراض ہوتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب اللہ نہ اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا نہ بروں کو سزا دے گا. آگے اللہ دھمکی دیتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. افلم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں الی ما بین ایدیہم وما خلفہم ان کے سامنے اور پیچھے یعنی چاروں طرف یہ دیکھتے نہیں ہیں. من السماء والارض آسمانوں اور زمین میں یعنی آسمانوں اور زمین میں ان کو ان کی ہلاکتوں کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جن کے ذریعے یہ ہلاک ہو سکتے ہیں. ان نشأ نخسف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو زمین میں ان کو دھسا کے ہلاک کر دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء یا آسمان کے ٹکڑے برسا کے ان کو ہم ہلاک کر دیں ان پر تو ان کو ڈرنا چاہیے. یعنی چاروں طرف سے تو یہ میرے کنٹرول میں ہے. کائنات میں بہت چھوٹی سی حیثیت ہے انسان کی یعنی اتنی بڑی کائنات میں اس انسان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے طاقت کے اعتبار سے تو ان کو تو ڈرنا چاہیے میں جب چاہوں ان کو ہلاک کر دوں. ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. دلائل سے تو یہ بات ثابت ہو ہی چکی ہے کہ آخرت آئے گی تو اللہ کے خوف سے بھی آخرت پر ایمان لے آنا چاہیے کیونکہ آپ آخرت کا انکار کر رہے ہو حقیقت میں اللہ کی طاقت اور قدرت کا بھی انکار کر رہے ہو اور اللہ پہ الزام بھی لگا رہے ہو کہ وہ نیک اور بروں کو برابر رکھے گا.